السلام علیکم دوستو، 4 کے نمبر کے اکارڈنگ میں نے پرسوں بھی اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر ایک پوسٹ کی تھی، جس کے بعد کمنٹس کا اور میسیجز کا تانتا بن گیا اور لوگوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ بھی یہ اثرات ہیں۔ فار ایگزامپل میں نے لکھا تھا کہ کسی کی تاریخ پیدائش میں یا کسی کے نام کے اندر اگر 4 کا نمبر 2 یا 2 سے زیادہ دفعہ آ رہا ہے تو اس کے ساتھ کیا اثرات ہو سکتے ہیں۔ وہ نیگیٹو اوور تھنکنگ کا بھی شکار ہو سکتا ہے، وہ بہت زیادہ ڈی موٹیویشنز کا بھی شکار ہو سکتا ہے۔ اسے جہاں پر تعریف کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں پر سراہے جانے کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں سے اسے سراہا نہیں جاتا، اسے تعریف نہیں ملتے، اسے موٹیویشنز نہیں ملتی، یا پھر یہ کہ اس کا کام بنتے بنتے بگڑ جاتے ہیں، اس کا کوئی کام ہوتے ہوتے ایک دم رک سا جاتا ہے اور اسے ایسے لگتا ہے کہ جیسے عام لوگ اگر 1 گھنٹے میں 100 روپیہ کما رہے ہیں تو وہ 10 دنوں میں کہیں جا کے وہ 100 روپیہ کماتا ہے۔ مطلب اتنی زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے یا اوور محنت کرنی پڑتی ہے، یا عام لوگوں کی نسبت بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو اس حوالے سے مختلف لوگوں نے مجھ سے مختلف قسم کے سوالات پوچھے، اور پھر میں نے آج صبح بھی ایک ولاگ کیا اور میں نے آپ کو بتایا کہ عمران خان کے نام کا کل عدد بھی 4 ہے، جبکہ محمود خان اچکزئی کے نام میں 4 کا عدد 3 دفعہ آتا ہے، اور ان کی زندگیوں پر، ان کی سیاست پر، ان کے مستقبل پر 4 کے نمبر کے اکارڈنگ یا 4 کا نمبر 1 یا 1 سے زیادہ دفعہ اگر آئے تو اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں۔ اس حوالے سے میں نے ان دونوں صاحبان کی پرسنالٹی کے اکارڈنگ آپ کے سامنے کچھ کیلکولیشنز پیش کی تھی، زورواسٹرین نیومرولوجی کو بھی یوٹیلائز کیا تھا، اور کلچرل ریلیٹیوزم کی بنیاد پر چائنیز نیومرولوجی کے اصول بھی آپ کے سامنے بتائے تھے۔ لیکن اب لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ 4 کے نمبر کے اکارڈنگ واضح طور پر بتائیں۔ میں 4 کے نمبر کے اکارڈنگ اگر پازیٹیو ٹریڈس آپ کو بتانے لگوں تو جس کا ڈرائیور 4 ہوتا ہے یا 13 ہوتا ہے یا 22 ہوتا ہے یا 31 ہوتا ہے، یعنی 4 13 22 یا 31 کے 4 پر جو لوگ آتے ہیں، یا جن کا ڈرائیور 4 ہوتا ہے، یا پھر جن کے نام کا عدد 4 ہوتا ہے، یا پھر جن کا نام کیا کہتے ہیں دال سے یا پھر میم سے یا پھر تے سے شروع ہوتا ہے، تو ایسے لوگ بہت زیادہ سلیقہ مند ہوتے ہیں، ان کی لائف میں ڈسپلن بہت زیادہ ہوتا ہے، پنکچویلٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ ہر کام وقت پر کرنے کے پابند ہوتے ہیں، بالکل فوجیوں کی طرح وہ ٹائم کے پابند ہوتے ہیں۔ لیکن نیگیٹو کیا ہوتا ہے کہ وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہتے ہیں، وہ بہت جلدی ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں، ہمت ہار جاتے ہیں، حوصلہ ہار جاتے ہیں۔ ان کو ہر وقت کسی نہ کسی کے پش اپ کی ضرورت ہوتی ہے، کسی نہ کسی کی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہوتی ہے، کسی نہ کسی کی موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے، کسی نہ کسی کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے آپ اس کو پازیٹیولی لیں یا نیگیٹیولی لیں۔ نیگیٹیولی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بچے 4 13 22 یا 31 تاریخ کو پیدا ہوتے ہیں، جن کے نام کا عدد 4 کے اوپر آتا ہے، وہ جب تک ان کے امی ابو ان کو ڈانٹتے نہیں ہیں، ان کو ایڈوائز نہیں کرتے، ان کو سمجھاتے نہیں ہیں، یا ان کی پٹائی نہیں ہوتی، اس وقت تک نہ وہ ہوم ورک کرتے ہیں، نہ وہ کوئی کام کرتے ہیں، نہ وہ گھر کا کوئی سودا سلف لینے کے لیے باہر جاتے ہیں، جب تک 3 4 دفعہ نہ کہو یا جب تک ان کو ڈانٹو نہ۔ ہاں، جب وہ موٹیویٹ ہو جائیں، پش اپ ہو جائیں، ٹریگر ہو جائیں، تو اس کے بعد بڑے سے بڑا کام بھی وہ آسانی سے کر لیتے ہیں۔ اور یہی حال جب ایک بچہ جوان ہوتا ہے تو اس کے بعد کاروباری معاملات میں بھی یہی چیز ہوتی ہے۔ ہر وقت ایسے بندے کو موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے، پش اپ چاہیے ہوتا ہے، چاہے وہ پازیٹیولی ہو چاہے وہ نیگیٹیولی ہو۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ 4 کا عدد اگر 1 سے زیادہ دفعہ ہو، اگر 2 یا 2 سے زیادہ دفعہ ہو، تو ایسا شخص کیا کہتے ہیں قانونی کارروائیوں کا بھی شکار ہو سکتا ہے، جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی جا سکتا ہے۔ ایسے شخص کے حوالے سے یہ بھی نظر آتا ہے کہ وہ بہت زیادہ سہاروں کی ضرورت اس کو ہوتی ہے، اور وہ سہارے ڈھونڈتا ڈھونڈتا بہت جلدی ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے، بہت جلدی ہمت ہار جاتا ہے۔ اس کو ہر وقت سہاروں کی ضرورت اس طرح سے ہوتی ہے کہ وہ بغیر سہاروں کے کوئی کام کر ہی نہیں سکتا۔ اور اسی ضمن میں آپ کو عمران خان کے حوالے سے، عباس اراغچی کے حوالے سے، یا محمود خان اچکزئی کے حوالے سے بھی کئی دفعہ بتا چکا ہوں، بلکہ عباس اراغچی اور عمران خان کے تو نام کا عدد بھی 4 اور 4 کے اوپر آتا ہے۔ اسی وجہ سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کو بھی کہیں نہ کہیں سے پش اپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ عمران خان پہلے بھی اقتدار میں آئے تو انہیں پیچھے سے کسی کی ضرورت تھی، کسی کے سہارے کی ضرورت تھی۔ پرویز مشرف کو عمران خان نے سپورٹ کیا تو تب بھی 4 کے نمبر کے اکارڈنگ پر عمران خان کو لگتا تھا کہ پرویز مشرف وہ واحد ہیں جو ان کو، ان کی آئیڈیالوجی کو، ان کی جو سوچ ہے اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ اور اب بھی اگر عمران خان ایک نعرہ لگاتے ہیں یہ ملک بھی میرا، یہ فوج بھی میری، تو در حقیقت عمران خان حقیقت کا تدارک کر رہے ہوتے ہیں، حقیقت کو ریئلائز کر رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کچھ لوگوں کے بغیر یا کچھ حقیقی ارباب اختیار کے بغیر یا حقیقی جو اختیارات پر مبنی ادارہ ہے اس کے بغیر پاکستان کے اندر نہ نظام سازی ممکن ہے، نہ کوئی نظام کی تبدیلی ممکن ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان جب یہ نعرہ لگاتے ہیں یہ ملک بھی میرا، یہ فوج بھی میری، تو اس کے پیچھے 4 کا نمبر بھی یہی کار فرمایا۔ اور میں آپ کو اکثر بتاتا ہوں نا کہ عمران خان نے جب جیل سے باہر نکلنا ہے تو مشاورت کے عمل میں بھی ان کا کردار ہوگا۔ یہ جو جنرل وحید کاکڑ ٹائپ فارمولا، جنرل ڈیگال کی طرح کی آئینی اصلاحات، جنرل پرویز مشرف کی طرح کا سا ڈیولوشن پلان، لوکل گورنمنٹ سسٹم، یا
17th امینڈمنٹ یا جنرل مارشل ٹیٹو کی طرح کی سینٹرلائزیشن، اس کے پیچھے بھی کہیں نہ کہیں عمران خان کی رائے، ان کی رضامندی، ان کی مشاورت 4 کے نمبر کے بقدر نظر آتی ہے۔ اور جب بھی زندگی بخیر 18ویں ترمیم ریورس ہوتی ہے یا پھر وہ اقتدار میں آتے ہیں اور اقتدار میں آنے کے بعد کچھ اصلاحات یا ریفارمز کرتے ہیں تو وہ بھی 4 کے نمبر کے بقدر آتی ہیں۔ اور محمود خان اچکزئی کو جو عمران خان نے آگے کیا ہوا ہے، محمود خان اچکزئی کے نام کے اندر بھی 4 کا عدد 3 دفعہ آتا ہے، میم اور دال کی صورت میں۔ اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان کو بھی معلوم ہے کہ محمود خان اچکزئی عمران خان سے بھی زیادہ کہیں نہ کہیں سہارے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ سہاروں کے ساتھ محمود خان اچکزئی کا کوئی بہت ہی بڑا اور گہرا رشتہ ہے، کیونکہ 4 کا نمبر 3 دفعہ آتا ہے، جبکہ عمران خان کے نام کا تو ٹوٹل عدد 4 ہے۔ تو اسی لیے عمران خان نے محمود خان اچکزئی کو کہیں نہ کہیں مذاکرات کا مینڈیٹ بھی اسی لیے دیا ہوا ہے، کیونکہ عمران خان کو معلوم ہے کہ کون کس کے ساتھ کس طرح سے کس طریقے سے بات کرنا جانتا ہے یا بات کر بھی سکتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ کیا کہتے ہیں عمران خان نے محمود خان اچکزئی کو آگے کیا ہوا ہے۔ لیکن جب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ عمران خان نے ایک نہ ایک دن اس مینڈیٹ کو واپس لے لینا ہے اور پی ٹی آئی ایک نہ ایک دن زد ہو جائے گی کہ اب اس مینڈیٹ کو ریورس کرتے ہوئے اب کسی اور طریقے سے عوامی مینڈیٹ کو سیکیور کیا جائے، تو وہاں پر بھی کہیں نہ کہیں سے کوئی بیک اینڈ سے پش اپ چاہیے ہوتا ہے۔ اور اس حوالے سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ درہ خیبر سے اٹھنے والی آندھی کے اثرات آپ کو محمود خان اچکزئی کے اعلانات کے پیچھے بھی نظر آئیں گے، مجلس وحدت المسلمین کے اعلانات کے پیچھے بھی نظر آئیں گے، خیبر پختونخوا کی حکومت کی جانب سے کیے گئے اعلانات کے پیچھے بھی نظر آئیں گے۔ کہیں نہ کہیں علیمہ خان کے حوالے سے دیکھا جائے تو 2 طرفہ اینڈ وہاں سے بھی نظر آتے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے پیچھے بھی 2 طرفہ کوششیں نظر آتی ہیں، لیکن اس کے اندر سکسیس کس کی ہوگی اس حوالے سے بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے اندر سکسیس یا اس کے اندر جو سکسیس کے حامل اثرات ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں درہ خیبر سے اٹھنے والی آندھی کی صورت میں ہی ایمرج ہوتے ہوئے یا لانچ ہوتے ہوئے یا ایگزیبٹ ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ ہر 2 صورتوں کے اندر 4 کے نمبر کے بقدر کہیں نہ کہیں سے سہارا ملنے والا ہے، کہیں نہ کہیں سے پش اپ ملنے والا ہے، کہیں نہ کہیں سے موٹیویشن ملنے والی ہے، کہیں نہ کہیں سے ارج ملنے والا ہے، اور کہیں نہ کہیں سے جو خیبر پختونخوا سے ایک فیصلہ کن لانگ مارچ نظر آتا ہے اس کے پیچھے بھی کہیں نہ کہیں سے 4 کے نمبر کے بقدر سہارا ہی ہوگا۔ اور وہ سہارا کہیں نہ کہیں خیبر پختونخوا سے یا درہ خیبر کی جانب اس کا اشارہ ہوتا ہوا ملتا ہے۔ اور پھر پاکستان کے اندر جتنی بھی نئے نظام کے حوالے سے کوششیں ہوں گی ان کے پیچھے بھی 4 کا نمبر ہی کار فرما نظر آتا ہے۔ اور آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں کہ 4 کا نمبر ایک طرف یعنی عمران خان کے نام کا عدد 4 اور پاکستان کے نام کا عدد 3۔ آپ کو ایک بات بتا دوں کہ کسی کا ڈرائیور اگر 4 ہے اور کسی دوسرے شخص کا ڈرائیور 3 ہے تو ان کی دوستی اتنی گہری ہوتی ہے، اتنی کریٹیو ہوتی ہے، اتنی روحانیت سے بھرپور، اتنی سلیقے سے بھرپور، روحانیت پلس سلیقہ پلس ڈسپلن پلس ریسرچ پلس ڈیولپمنٹ، 4 اور 3 7 بھی ہو جاتا ہے، اور 7 زمینیں 7 آسمان کے بقدر اتنی گہری دوستی ہوتی ہے کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے۔ اگر 2 پارٹنر، کاروباری پارٹنر، ایک کا نام کا عدد 4 ہے اور دوسرے کا نام کا عدد 3 ہے، یا پھر ایک کا ڈرائیور 4 ہے اور دوسرے کا ڈرائیور 3 ہے، تو ایسا کاروبار بھی پارٹنرشپ کی بنیاد پر بہت زیادہ چلتا ہے، ایسی دوستی بہت زیادہ چلتی ہے۔ ایسا اگر کوئی ریلیشن شپ میریٹل لائف کے اندر ہو تو وہ کپل بھی بہت زیادہ سکسیسفل ہوتا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ تو 4 اور 3 کی کمپیٹیبلٹی کے حوالے سے دیکھا جائے، چاہے محمود خان اچکزئی اور پاکستان ہے، چاہے پھر عمران خان اور پاکستان ہے، چاہے پھر ایران کے حوالے سے اور پاکستان کے حوالے سے دیکھا جائے، کیونکہ عباس اراغچی کی جو فورن پالیسی ہے 4 کے نمبر کے اکارڈنگ وہ بھی شیپ پا رہی ہے، اور اس کے اندر کہیں نہ کہیں پاکستان کا رول بھی بہت زیادہ ہے۔ اور اسی وجہ سے میں آپ کو اکثر کہتا ہوں کہ پاکستان اور ایران کا بھی مشترکہ دفاع ہے، پاکستان اور ایران کا بھی مشترکہ فیوچر ہے۔ چاہے پاکستان کی جانب سے یہ اعلان کیا جائے کہ ہم سعودیہ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم سعودیہ کے اوپر آنچ بھی نہیں آنے دیں گے، دس اینڈ دیٹ، لیکن پاکستان کے اندر کہیں نہ کہیں وہ جو حقیقی ارباب اختیار میں جو بائیں سائڈ والا سیگمنٹ ہے، کہیں نہ کہیں وہ 4 کے نمبر کے اکارڈنگ اور 3 کے نمبر کے اکارڈنگ کہیں نہ کہیں وہ پاکستان کے مفاد میں فیصلے کرتا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ پاکستان کی فورن پالیسی بھی 180 ڈگری پر 4 کے نمبر کے اکارڈنگ چینج ہوتی ہوئی نظر آئے گی، اور 4 اور 3 کی کمپیٹیبلٹی کے اکارڈنگ پاکستان نے ہمسایہ ممالک کے ساتھ بھی تعلقات استوار کرنے ہیں، چاہے وہ ایران ہو، افغانستان ہو، چاہے وہ چائنا ہو، چاہے وہ سینٹرل ایشیا ہو، چاہے وہ یور ایشیا ہو، چاہے وہ ویسٹ ایشیا ہو۔ پاکستان کی فورن پالیسی مکمل طور پر ایک نئے اینگل میں ایمرج ہونے والی ہے، اور اس کے اندر بھی 4 اور 3 کا بہت زیادہ آپ کو رول نظر آئے گا، اور 4 کے نمبر کے بقدر اس فورن پالیسی کے اندر ڈسپلن ہوگا۔ اس فورن
فॉरेन पॉलिसी के अंदर सिस्टमेटिक अलाइनमेंट्स होंगे, इस फॉरेन पॉलिसी के अंदर रेवोल्यूशनरी पैरामीटर्स होंगे जो पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर इनकलाबी हवाले से चेंज करने जा रहे हैं। और इसी वजह से मैं आपको कहता हूँ कि पाकिस्तान की अब दाखिली पॉलिसी हो या खारजा पॉलिसी हो, उसमें अब आपको सलीका नज़र आएगा, एक सस्टेनेबिलिटी, एक मुस्तकिल मिजाजी आपको नज़र आएगी। बार बार फॉरेन पॉलिसी अब आपको चेंज होती हुई नज़र नहीं आएगी। ये जितना भी निज़ाम है ये सारा आपको कोलैप्स होता हुआ नज़र आएगा और एक नया निज़ाम इमर्ज होता हुआ नज़र आएगा, चाहे फिर वो फॉरेन रिलेशंस के एतबार से, चाहे वो अंदरूनी तौर पर जो इदारियाती फॉर्म में सारे इदारे आपको अगले साल तक नए बनते हुए नज़र आएंगे, चाहे फिर वो पुलिस है, चाहे फिर वो लैंड रिकॉर्ड सेंटर है, चाहे फिर वो महकमा तालीम है, चाहे फिर वो महकमा सेहत है, चाहे फिर वो तमाम इदारे जो अपने आप को अबव द लॉ समझते हैं, तमाम के तमाम इदारे नए सिरे से इमर्ज होते हुए नज़र आएंगे। बिल्कुल इस तरह जिस तरह ईरान में इनकलाब के बाद तमाम तर इदारे नए सिरे से तरतीब पाए थे, नए सिरे से इस्टेब्लिश हुए थे, वही चीज़ 4 के नंबर के अकॉर्डिंग पाकिस्तान के अंदर भी नज़र आती है, इमरान खान के ज़ायचे की सूरत में भी नज़र आती है, महमूद खान अचकज़ई के ज़ायचे की सूरत में भी नज़र आती है। और 4 और 3 की कंपैटिबिलिटी के अकॉर्डिंग पाकिस्तान ने ये 7 का नंबर अचीव करना है, यानी सक्सेस का नंबर अचीव करना है, यानी फिर 7 ज़मीनों 7 आसमान की सूरत में हर चीज़ पाकिस्तान के क्या कहते हैं दस्तरस में आ जाएगी, लेकिन सलीके के साथ, डिसिप्लिन के साथ, पंक्चुअलिटी के साथ। बहरहाल ये जो कुछ मैंने आपको बताया 4 के नंबर के अकॉर्डिंग बताया, कहीं ना कहीं 4 और 3 की कंपैटिबिलिटी के अकॉर्डिंग बताया, लेकिन फिर यही कहूँगा ईमान का तकाज़ा है कि अल्लाह ताला चाहे तो ये सब कुछ हो, अल्लाह ताला चाहे तो कुछ भी ना हो, अल्लाह ताला चाहे तो कुछ हो और कुछ ना हो। बिलाशुबा गैब का इल्म सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को है। थैंक यू सो मच।